السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق ہے سیانہ بادشاہ۔ سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا جس کے پاس بے شمار دھن دولت تھی۔ دھن کہتے ہیں پیسے کو۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بار وہ سخت بیمار ہوا، بہت علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب بچنا محال دیکھا تو سوچا کہ میری جو بھی ملکیت ہے، محال یعنی مشکل، کہ اب میرا بچنا مشکل ہے، وہ ابھی اپنے لڑکوں میں تقسیم کر دوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد آپس میں لڑ کر جدا ہو جائیں۔ یہ سوچ کر اس نے 4 دیگیں منگوائیں اور اپنی ملکیت کے حصے کیے، کچھ ایک میں کچھ دوسری میں، اسی طرح 4 دیگوں میں کچھ نہ کچھ ڈال کر 4 دیگیں جدا جدا اپنی کھاٹ کے 4 پایوں تلے گاڑ دیں۔ ہماری کہانی کا سب سے پہلا کردار ہے وہ شخص جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ دولت ہے۔ اب وہ ایک بار بہت سخت بیمار ہوا اور علاج سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، اور جب اسے پتہ لگا کہ اب میں شاید بچ نہ پاؤں تو کیوں نہ اپنی جو بھی جائیداد ہے، پیسہ ہے، وہ سب اپنے 4 بیٹوں میں تقسیم کر دوں۔ ایسا نہ ہو میرے بعد پیسے کے لیے، زمین کے لیے یہ لوگ جائیداد کے لیے آپس میں لڑیں اور آپس میں 4 بھائی الگ الگ ہو جائیں۔ تو یہ سوچ کر اس نے 4 دیگیں منگوائیں اور اپنی کھاٹ کہتے ہیں چارپائی کو، اپنی چارپائی کے 4 پایوں، 4 پائے ہوتے ہیں چارپائی کے، وہاں پر ان 4 دیگوں میں کچھ نہ کچھ ڈال کر ان کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب سکرات کا وقت آیا تو 4 بیٹوں کو بلا کر کہا، سکرات کہتے ہیں موت کے وقت کو، وہ جان نکلنے کے وقت کی جو حالت ہوتی ہے اس کو سکرات کہتے ہیں۔ تو اپنے بیٹوں کو بلا کر اس شخص نے کہا، بیٹا، دھن دولت ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ خون خرابہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساری ملکیت 4 حصوں میں تقسیم کر دی ہے اور 4 حصے الگ الگ اپنی چارپائی کے 4 پایوں کے نیچے دفن کر دیے ہیں۔ میرے لیے تم 4 ہی آنکھوں کے تارے ہو۔ اپنی ملکیت کا کوئی بھی حصہ میں نے چھوٹا بڑا نہیں کیا، اس لیے تم میں سے ہر ایک میرے روبرو یعنی میرے سامنے اپنا اپنا پایا مقرر کر لو اور میرے مرنے کے بعد ان کے نیچے جو بھی گڑا ہوا ہو سو کھود کر نکال لینا۔ اب یہاں کہانی میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ شخص جان کنی کے وقت اپنے 4 بیٹوں کو بلاتا ہے اور بولتا ہے کہ پیسے، دولت اور جائیداد کے پیچھے ہمیشہ خون خرابہ ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے آپس میں جدا ہو جائیں، اسی لیے میں نے اپنی تمام جائیداد کے 4 برابر حصے کیے ہیں، کیونکہ تم 4 ہی میرے لیے ایک جیسے ہی عزیز ہو۔ اب ان 4 حصوں کو میں نے 4 دیگوں میں تقسیم کر کے اپنے چارپائی کے 4 پایوں میں دفن کر دیا ہے۔ اب تم لوگ میرے سامنے ہی اپنا اپنا پایا مقرر کر لو، اور جب میں مر جاؤں تو اس پائے میں سے جو تم نے ابھی انتخاب کیا ہے جس کا، اس کو کھود کر نکالنا اور اس دیگ میں جو بھی ہو وہ تمہارا حصہ ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنے پایوں کا ابھی سے انتخاب کر کے ان کو نکال کر دیکھ لو کہ اس میں کیا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو نکال کر دیکھنا۔ لڑکوں نے باپ کی یہ بات منظور کر لی، پھر قرعہ اندازی کر کے ہر ایک نے اپنا اپنا پایا مقرر کر لیا۔ جب ساہوکار مر گیا تو 4 بھائیوں نے کھاٹ کے اپنے اپنے پائے تلے سے زمین کھودی، دھن کی دیگ باہر نکالی۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک دیگ میں ہیرے جواہرات رکھے ہیں، دوسری سونے سے بھری ہے اور تیسری چوتھی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک میں صرف مٹھی بھر مٹی پڑی ہے اور دوسری میں 2-4 سوکھی ہڈیاں ہیں۔ جن لڑکوں کو ہیرے جواہرات اور سونے کی دیگیں ملی وہ تو بڑے خوش ہوئے، باقی 2 لڑکوں کو جو مٹی اور ہڈیوں کی دیگیں ملی وہ سخت ناراض ہوئے اور بھائیوں سے کہا، اس مٹی اور ہڈیوں کا ہم کیا کریں گے؟ ہم اصل ملکیت سے ضرور حصہ لیں گے۔ جب باپ ان سے یہ کہتا ہے کہ اپنا اپنا پایا ابھی سے مقرر کر لو، تو وہ ایسا نہیں کرتے کہ یہ پایا میں لے لیتا ہوں اور دوسرا میں لے لیتا ہوں، چلو تیسرا میرا ہے۔
اس طرح نہیں کرتے، بلکہ پرچیوں پر نام لکھ کر یا پھر پایوں کے نام لکھ کر وہ قرعہ اندازی کرتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے جو ہے وہ انتخاب کرتے ہیں کہ کون سا پایا کس کے حصے میں آئے گا۔ پھر جب ساہوکار یعنی جو دولت مند شخص ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ لوگ کھاٹ یعنی کہ وہی چارپائی کے چاروں پایوں سے اپنے اپنے مقرر کردہ جو انہوں نے انتخاب کیے ہوتے ہیں ان کو کھود کر دیگیں نکالتے ہیں۔ اب 4 بیٹے ہوتے ہیں، 4 بھائی ہوتے ہیں، 4 دیگیں ہوتی ہیں، لیکن ایک دیگ میں ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، دوسری میں سونا ہوتا ہے، تیسری میں مٹی، اور چوتھی میں کچھ سوکھی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ اب جو ہیرے اور جواہرات اور سونے جن کو دیگیں ملتی ہیں وہ تو بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن جو تیسرا اور چوتھا بیٹا ہوتا ہے وہ جن کو مٹی اور سوکھی ہڈیاں نصیب ہوئی ہوتی ہیں وہ تو بہت غصہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اصل جائیداد سے حصہ چاہیے، ہم تو یہ نہیں لیں گے، اس کا ہم کیا کریں گے۔ اس پر پہلے 2 بھائیوں نے کہا، وہی بھائی جن کو ہیرے جواہرات اور سونے کی دیگیں نصیب ہوئی ہوتی ہیں، بابا اپنے ہاتھوں سے ملکیت تقسیم کر گئے ہیں اور تم نے خود وہ ملکیت قبول کی تھی اور اپنی خوشی سے اپنے پائے مقرر کیے تھے، اب کیا ہو گیا؟ یعنی وہ کہتے ہیں اب تو یہ تمہارا نصیب ہے، یہی تم نے انتخاب کیا تھا اور تم بہت اپنی خوشی سے یہ چیز انتخاب کر چکے تھے، اب کیا ہو گیا؟ آخر ان کی تکرار، ان کی بحث بڑھنے لگی اور بات 4 معتبر لوگوں تک پہنچی۔ معتبر کہتے ہیں عزت دار کو، لیکن وہ بھی کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے اور بولے اس میں کوئی راز ہے، لہٰذا کسی دانا یعنی کسی عقل مند شخص سے انصاف کرواؤ۔ سبھی بھائی اس پر راضی ہو گئے اور کسی دانا شخص کو تلاش کرنے لگے، لیکن ایسا کوئی دانا شخص نہ ملا جو فیصلہ کر سکتا۔ اب اس کہانی میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب ان کی تکرار، ان کی بحث اتنی بڑھی تو وہ گاؤں میں جو معتبر لوگ ہوتے ہیں، عزت دار لوگ ہوتے ہیں، جو مسائل کو بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے حل کروا سکتے ہیں، ان تک پہنچی، لیکن وہ بھی انصاف نہ کر سکے، وہ بھی فیصلہ نہ کر سکے کہ کس طریقے سے جو ہے اب اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ اب انہوں نے کہا کہ اس میں ضرور کوئی راز ہے، کسی دانا شخص کو تلاش کرو، کسی ایسے عقل مند کو جو اس مسئلے کو حل کر سکے۔ اب وہ شخص، وہ جو 4 بھائی تھے وہ اس پر مان گئے اور وہ کسی دانا، کسی عقل مند شخص کو تلاش کرنے لگے جو ان کا یہ مسئلہ حل کر سکے۔ تب وہ چاروں ساتھ ساتھ ملک کے بادشاہ کے پاس انصاف کے لیے گئے۔ بادشاہ ان کی بات سن کر پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر بھید کی گتھی سلجھاتے ہوئے بولا، تمہارے باپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، ہیرے جواہر والا ہیرے جواہر لے لے اور سونے والا سونا لے لے۔ جسے مٹی کی دیگ ملی ہے وہ باپ کی زمین سنبھالے، اور جسے ہڈیاں ہاتھ آئی ہیں وہ چوپائے مال کا مالک ہے۔ اب ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ بادشاہ پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر بھید کہتے ہیں راز کو، اور گتھی سلجھانا یہاں پر ایک محاورہ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے معمہ حل کرنا کوئی، یا پھر کسی پیچیدہ مشکل بات کا حل نکالنا۔ تو گتھی سلجھاتے ہوئے پھر وہ بولتا ہے کہ تمہارے باپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے، جس کو ہیرے جواہرات ملے ہیں وہ رکھ لے، جس کو سونا ملا ہے وہ رکھ لے، لیکن جسے مٹی جس کے دیگ میں سے نکلی ہے وہ زمین سنبھالے گا، وہ اس کے حصے میں ساری زمینیں آئی ہیں، اور جس کی دیگ سے ہڈیاں ملی ہیں وہ چوپائے مال کہتے ہیں مویشیوں کو، کیٹل کو، یعنی جس کی دیگ سے ہڈیاں نکلی ہیں وہ مویشیوں کا مالک ہوگا۔ بادشاہ کا یہ فیصلہ سن کر 4 بھائی بہت خوش ہوئے اور اس کی شکر گزاری کی۔ 4 بھائی بادشاہ کی دانش اور دانائی کی تعریف کرنے لگے اور دعائیں دیتے اپنے گھر آ پہنچے اور آپس میں پیار محبت سے رہنے لگے۔ بادشاہ کا جب یہ فیصلہ سنا تو 4 بھائی بہت خوش ہوئے، اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی عقل مندی کی تعریف کی، اسے دعائیں دی اور گھر آ کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ان کے آپس کا جو ڈسپیوٹ تھا، جو جھگڑا تھا، وہ حل ہو گیا، کیونکہ 4 کے حصے میں جائیداد سے کچھ نہ کچھ ہاتھ آیا تھا۔ 4 کو جائیداد سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوا، ورنہ پہلے تو ایک کے حصے میں مٹی اور دوسرے کے حصے میں ہڈیاں آئی تھیں، اور باقی 2 کے حصے میں ہیرے جواہرات اور سونا آیا تھا۔ یہ کہانی ماخوذ ہے، یعنی کہ لی گئی ہے، اخذ کی گئی ہے لوک کہانیوں سے، اور اس کو ترجمہ کیا ہے، مترجم جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر سعدیہ نسیم آرا سرتاج۔